آج پرابلم یہ ہے کہ چونکہ کتاب سے تعلق کٹ گیا ہے، لوگ ایزیلی یوٹیوب پہ چھوٹے کلپ دیکھتے ہیں اور اس سے دین سیکھتے ہیں۔ نہیں، دین یہ ہے، موطا امام مالک میں حدیث پاک ہے، امام مالک نے روایت کی حدیث صحیح، موطا امام مالک میں عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، موطا امام مالک کی حدیث، راستے میں خنزیر بیٹھا ہے، آپ کے امتی ساتھی صحابہ بھی ساتھ ہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے راستہ لینا ہے، خنزیر کو کہتے ہیں تھوڑا راستہ دے دے، اللہ تیرا بھلا کرے، تیری خیر ہو، اللہ تیرا بھلا کرے، تھوڑی راہ دے دے، راستہ دے دے۔ خنزیر ہٹ گیا تھوڑا سا، آپ گزر گئے، صحابہ نے پوچھا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے کہ خنزیر پلید چیز ہے، پلید ناپاک، اس کو آپ نے کہا اللہ تیرا بھلا کرے، تیری خیر ہو، یہ کلمات کیوں کہے؟ تو آپ نے جواب دیا یہ ہے تصوف کی روح، یہ دین کی روح ہے۔ تصوف تو ایک جز ہے نا اندر کی خالصیت اور صفا پیدا کرنے کا، میں پورے دین کی بات کر رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا میں خنزیر کی خاطر اپنی زبان خراب نہیں کر سکتا تھا، یعنی میری عادت ہے میں جس سے بھی کوئی بات کہوں تو میں ساتھ دعا دیتا ہوں اللہ تیرا بھلا کرے۔ اگر آج میں خنزیر کے لیے چھوڑ دیتا، کل کسی اور موقع پہ چھوڑ دیتا یہ جملہ اللہ تیرا بھلا کرے، پھر کسی اور موقع پہ چھوڑ دیتا، میری عادت خراب ہو جاتی۔ میں خنزیر کے لیے اپنی عادت خراب نہیں کر سکتا تھا۔ تو حرام ہے، پلید ہے، تو ہمارے کھانے کے لیے پلید ہے نا، ہے تو اللہ کی مخلوق۔ تو جس دین کی تعلیم کا عالم یہ ہو کہ وہ خنزیر کو بھی اس طرح کر کے بلا کے راستے سے ہٹائیں۔ اور وہ میں مولانا روم کی بات بتا دوں، اتفاقاً آ گیا ذہن میں، آپ گزر رہے ہیں راستے سے گزر رہے ہیں، رات کا کوئی ٹائم ہوگا، گلی تنگ تھی تو کتا سویا ہوا تھا، بڑے سائز کا ایک کتا سویا ہوا، یہ مولانا روم کی زندگی کے احوال میں سے ایک۔ آپ کھڑے ہو گئے، اب ایک مرید آگے بڑا تیزی سے، اب آپ خود سوچیں نا، آپ جا رہے ہوں، آپ کے پیر صاحب جا رہے ہوں، آپ کے شیخ جا رہے ہوں، یعنی میرے ساتھ ہی سمجھ لیں آپ، میرے ساتھ جا رہے ہیں، اور علماء مشائخ ہیں، بزرگ ہیں جن کی تعظیم کرتے ہیں، تقریب کسی بزرگ کے ساتھ جا رہے ہیں، آگے کتا سویا ہوا، آپ کیا کریں گے؟ اٹھائیں گے نا اس وقت، پتھر ماریں گے کتے کو، اٹھا کے بھگا دیں گے اس کو، کوئی ڈنڈا مارے گا، کوئی ٹانگ مارے گا، لات اٹھا، یہی کریں گے نا۔ ہم نے یہی سیکھا ہے زندگی میں، ہمیں سکھایا یہ گیا ہے۔ آپ نے سب کو روک دیا مولانا روم میں، خبردار، وہ بھی تھکا ہوا دن بھر کا سویا ہوا، اس کو نیند پوری کر دو، جب خود اٹھے گا ہم گزر جائیں گے۔ کتے کو، سوئے ہوئے کتے کو نہیں اٹھایا، اس کی نیند خراب نہیں کی اور انتظار کیا، کتا جب اٹھا پھر آپ گزر گئے۔ اولیاء، علماء، صوفیاء سب کا طریق زندگی اور دین کی تعلیم کا مغز یہ تھا کہ کتے کو تکلیف نہیں دینی، جانور کو گالی نہیں دینی۔ کسی نے اپنے جانور اونٹ کو گالی دے دی، آقا علیہ السلام نے فرمایا خبردار، سختی سے منع کر دی۔ جو جانور کو گالی دینے کی جو دین اجازت نہیں دیتا، اگر کوئی شخص عالمانہ وضع قطع رکھ کے، پگڑی داڑھی رکھ کے، لباس پہن کر جبے، لوگوں کو خطیب بنے اور دین کی دعوت دے، اور وہ دوسرے علماء کو بیٹھ کے برا بھلا کہے، آپ کا اعتقاد کا اختلاف ہو سکتا ہے، آپ سے کسی کا علم کم ہوگا، کسی کا زیادہ ہوگا، کسی کا آپ جیسا ہوگا، کسی کا نقطہ نظر جدا ہوگا، مسلک اور ہوگا، وہ دوسرا مسلک ہے، مکتب فکر ہے، بھئی ہے تو مسلمان۔ غیر مسلم کو گالی نہیں دے سکتے آپ، غیر مسلم کو، کتے خنزیر کو گالی دینے کی اجازت نہیں ہے، باقی تو کیا مثالیں بیٹھ کے دوں میں۔ تو جہاں بیٹھ کے عالم کو گالی دے، یا کوئی پیر اپنے مریدوں کے حلقے میں دوسرے پیر کو اس طرح کہے، اور ایک بزرگ وہ دوسرے بزرگ کو برائے نام اگر خدا نخواستہ اس طرح کرے، بڑا ماں باپ بڑا دوسرے کو ایسا کہے، اولاد کیا سیکھے گی؟ جس اولاد نے عمر پر اپنے باپ سے گالی سیکھی ہے، دوسروں کے باپ کو گالی دیتے ہوئے،
اس کو الٹا سیدھا کہتے ہوئے، عالم کو سنا ہے دوسرے علماء کو گالیاں دیتے، برا بلا کہتے، للکارتے ہوئے، اس کو زیرو کرتے ہوئے، اپنے آپ کو ہیرو بناتے ہوئے، اس کو گمراہ کہتے ہوئے، جہنم دھکیلتے ہوئے، لعنتی بناتے ہوئے، جاہل پاگل کرتے ہوئے، مذاق اڑاتے ہوئے، تضحیق کرتے ہوئے جس نوجوان نسل نے یہ سنا ہے، ان کے اپنے اخلاق کہاں سے سنوریں گے؟ ان میں خود تہذیب کہاں سے آئے گی؟ ان میں حسن خلق کہاں سے آئے گا؟ ان کے اندر خوبصورت کلام کہاں سے ان کو نصیب ہوگا؟ ان کے دل کیسے نرم ہوں گے؟ بڑے کی تعظیم و تکریم کا رویہ کہاں سے آئے گا؟ چھوٹے پہ شفقت کہاں سے آئے گی؟ اس معاشرے میں ان کے دین میں محبت کا فروغ کہاں سے ہوگا؟ حیا کی قدریں کہاں سے آئیں گی؟ ہم تو حیا کی قدریں خود مٹا رہے ہیں۔ میں عرب دنیا میں بڑے بڑے علماء کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا بھی ہوا، میں بڑے مشائخ عرب دنیا میں، عرب ممالک میں بہت سے پڑھا بھی ہوں، اجازات بھی لی، اسانید بھی لی، قرات بھی کی، بہت سے مجھ سے بھی اجازات لی، مجھ سے بھی پڑھے، مجھ سے بھی اجازات و اسانید لی، بڑا رابطہ رہا۔ بڑے بڑے عمر رسیدہ نامور علماء صوفیہ مشائخ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ میں نے زبان سے کسی کے منہ سے دوسری کی غیبت کرتے زندگی میں نہیں سنی۔ اچھائی ہوتی تو اچھائی بیان کر دیتے، اور اگر کسی کا کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو بس خاموشی سے مسکرا دیتے، بس کلمہ زبان سے نہیں لاتے تھے زبان پر۔ جس منہ پر غیبت ہو، جس منہ پہ دوسرے کی چغلی ہو، گالی ہو، گلوچ ہو، تنقید ہو اور برائی بیان ہو، اور اسی منہ سے اللہ کا نام، اسی منہ سے قرآن مجید کی آیتیں، اسی سے حدیث نبوی، اسی سے تبلیغ، کیا تاثیر ہوگی؟ ہم نے تو وہ حشر کر دیا ہے جو اللہ معاف کر دے پیسہ کمانے والے باقی فنکار لوگ کرتے ہیں، ساری دنیا کرتی ہے، یہ تو سب فنکاری ہے۔ پیسہ ہر کوئی کما لیتا ہے، جسم بیچنے والے بھی پیسہ کماتے ہیں، جسم بیچ کر بھی پیسہ کماتے ہیں۔ ہم زبان بیچ کر، لفاظی بیچ کر پیسہ کما رہے ہیں، بس نہ اس میں لطافت رہی، نہ حیا رہا، نہ وفا رہی، نہ لطف و کرم رہا، نہ احسان رہا، نہ خوبصورتی رہی، نہ عمدگی رہی، نہ پیار رہا۔ یہ چیزیں آپ کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہوں، یہ انقلاب ہے۔ میں چاہتا ہوں اس معاشرے میں ایک نیا معاشرہ، اس قوم میں ایک نئی قوم پیدا ہو، اگلی نسلوں کو اس کو منتقل کرنے کے لیے۔